شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ۔ لاہور پولیس نے 350 سے زائد پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ کارکنان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پرتشدد کارروائیوں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بالکل، مظاہرین کے بھیس میں انتشاری گروہ نے املاک کو نقصان پہنچایا، حکام کا ایسا کہنا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انتشاری گروہ نے پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا اور مختلف مقامات پر گاڑیوں پر پتھراؤ کیا، ڈنڈے مارے گئے۔ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 22 ہو گئی۔ 4 مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے، جبکہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، علیمہ خان اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے معاملے پر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، اس بارے میں عابد چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد چودھری، آگاہ کیجیے گا اب تک کتنی کلیکٹیولی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور کتنے مقدمے درج ہوئے ہیں؟ بالکل، شہر میں تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ روز احتجاج کیا گیا، جس پر پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 350 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پرتشدد کارروائیاں کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کو مینار پاکستان، موہنی روڈ، داتا دربار، اسلام پورہ، سیشن کورٹ، ہنجروال، ملر پارک، شادرہ، شفیق آباد، ڈیفینس، مول پورہ اور پرانی ناگلی سمیت دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو اس وقت انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین کے بیس میں انتشاری گروہ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، انتشاری گروہ نے پولیس کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا اور ان کے ڈنڈے مارے گئے۔ جی ٹھیک ہے عابد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ پی ایچ اے کا دوہرا معیار، وی آئی پیز پارک پر توجہ، چھوٹے پارک نظر انداز۔ اتھارٹی نے شجرکاری چھوڑ کر آرٹیفیشل بیوٹیفیکیشن پر کروڑوں روپے جھونک دیے، جبکہ اینگل آئرن پر لائٹیں لگا کر عارضی چکا چوند بھی کی گئی ہے۔ اور 10 لاکھ درخت لگانے کا ہدف بھی پورا نہ ہوا، جبکہ مہنگی آرٹیفیشل لائٹنگ کے ٹھیکے دے دیے۔ شہر کے چھوٹے پارکس نظر انداز کر دیے، ساری توجہ پی ایچ اے کی شہر کے وی آئی پیز پارک پر دے دی۔ شجرکاری کو چھوڑ کر آرٹیفیشل پروٹیکشن پر کروڑوں کے وسائل جھونک دیے۔ شہر میں 10 لاکھ درخت لگانے کے ہدف کو بھی عبور نہ کر سکا۔ پی ایچ اے ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب کی ڈائریکشن پر اینگل آئرن پر لائٹیں لگا کر عارضی چکا چوندگی کی گئی ہے۔ وی پی آئی پی روڈز، لاہور کینال اور مال روڈز میں زیادہ لاگت اور بجلی کی قیمت والی بیوٹیفیکیشن پر توجہ دی گئی۔ اہم علاقوں، چوکوں، چوراہوں پر پھول پودے، پھل اور پھولدار پودوں کی بجائے عارضی نمائشی شجرکاری کی جا رہی ہے۔ پائن ایونیو، رائیونڈ روڈ، جاتی عمرہ تک مہنگی آرٹیفیشل لائٹنگ کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق منچاہی اور مینڈیٹ سے ہٹ کر شجرکاری کے بلوں پر جونیئر اہلکاروں کو چارج دے کر سائن کروائے جا رہے ہیں۔ شمالی لاہور، باندھ روڈ، چائنا اسکیم، سبزدار نچتر ٹاؤن، عزیز بٹی ٹاؤن کے متوسط آبادیوں میں جھولے ٹوٹے، جنگلے چوری اور پھول پودوں کا نام تک نہیں۔ پی ایچ اے حکام حکومت کو خوش کرنے کے لیے ادارے کا بنیادی کام چھوڑ چکے ہیں۔ پی ایچ اے حکام کے مطابق پارکوں کی بحالی کے فنڈز مانگے رکھے ہیں، جلد کام کریں گے۔ شالیمار لنک روڈ، علی حجویری مسجد کے قریب نس فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے۔ پلانٹ میں شہری آرام کرنے سمیت دیگر سامان بھی موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں ابو بکر شیخ سے وہاں کا احوال۔ جی ابو بکر۔ بالکل جی، شالیمار لنک روڈ، علی حجویری مسجد کے قریب جو یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، یہ مکمل طور پہ غیر فعال اور ناکارہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف غیر فعال بلکہ پلانٹ کے اندر جو نل ہیں یہ بھی مکمل طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ایک شہری ہے، اس نے بھی یہاں پہ اپنا بسیرا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر یہاں پہ فلیکسز اور سامان موجود ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منتخب سیاسی قیادت کی جانب سے لاکھوں کروڑوں روپے کی لاگت سے ایسے فلٹریشن پلانٹس یا ایسے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح تو کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی افتتاح کیا جاتا ہے کچھ عرصے بعد ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ پانی کے حصول کے لیے انہیں مختلف جگہوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور اکثر اوقات انہیں پیسوں کے عوض بھی پانی خریدنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ مہنگائی کے اس دور میں انہیں سیاسی قیادت کی جانب سے مفت پانی جیسی نعمت بھی میسر نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو سیاسی قیادت ہے ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جلد از جلد ان کے علاقے کا یہی فلٹریشن پلانٹ دوبارہ سے بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہی حلقے سے، اپنے ہی علاقے سے پانی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے ابو بکر شیخ، آپ کا بہت شکریہ۔ نابینا افراد کے دھرنے کے معاملے پر بات کریں گے۔ نابینا افراد کا دھرنا سوشل ویلفیئر آفس شملہ پہاڑی منتقل کر دیا گیا۔ نابینا افراد کی جانب سے پریس کلب، ایجرٹن روڈ، چیئرنگ کراس اور کلب چوک مال روڈ پر دھرنا دیا گیا۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر دھرنا دینے کے بعد آج 14 روز کے بعد دھرنا سوشل ویلفیئر دفتر منتقل کیا گیا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، آگاہ کیجیے۔
आज ही बिल्कुल 14 रोज से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना देने के बाद नबीना अफराद की जानिब से रात गए क्लब चौक माल रोड से जो एहतजाजी धरना है वो सोशल वेलफेयर ऑफिस शिमला पहाड़ी मुंतकिल कर दिया गया था। और मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी में मौजूद सोशल वेलफेयर ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर नबीना अफराद का जो धरना है वो आज 14वें रोज भी जारी है। बड़ी तादाद में पंजाब भर से आए जो बेरोजगार और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेजेस नबीना मुलाजमीन है वो इस एहतजाजी धरने में शरीक है। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, अब जो धरना है वो डीजी सोशल वेलफेयर ऑफिस शिमला पहाड़ी में जारी रखा जाएगा। मेरे साथ इस वक्त नबीना अफराद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस धरने का इनका आइंदा का लायामल क्या है। बताइएगा जी, 14 दिन से आप मुख्तलिफ सड़कों पर धरना देकर आए हैं, क्लब चौक ऐवान वज़ीर भी आपने धरना दिए रखा है, रात को आप यहाँ मुंतकिल हो गए हैं, क्या वजह है, उसकी क्या फैसला किया गया है? देखें जी, 23 सितंबर से हमारा ये जो है धरने का आगाज़ हुआ है, तकरीबन 14 रोज़ हो चुके हैं। अब इन 14 रोज़ के अंदर हमने यानी कि जो हुकूमत को 6 नुकाती एजेंडा हमारी क़यादत ने दिया था, हम उस एजेंडे से उसमें से एक नुकात पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। किसी एक एजेंडे से भी हम पीछे नहीं, 6 नुकाती जो हमारे 6 नुकात हैं उनमें से किसी से भी हम पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने चूँकि चेरिंग क्रॉस पर भी कई दिन बैठे रहे हैं, 7 क्लब पर वज़ीर आला हाउस के सामने भी हम बैठे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर हमारे पास कोई आया भी है तो हकीकी तौर पर कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए हमारे पास नहीं आया, ताकि जो है ना कि हमारे मसाइल का हल किया जा सके। सिर्फ इतनी हद तक आते थे कि आप सड़क खाली कर दें, आप घरों को चले जाएं, आप जो है यानी अब किसी तरह से जो है ना ये धरना फलाप कर दिया जाए। लेकिन हमारे साथी पुख्ता हैं, इनके अज़ाइम मज़ीद जो हैं वो जो है मज़ीद पुख्ता हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने हुकूक लिए बगैर यहाँ से, हमारी लाशें तो जा सकती हैं जो कि हमारी पंजाब पुलिस का शेवा है और इसी तरह हमारी हुकूमतों का शेवा है कि ये ज़िंदगी कम देते हैं, ये लाशें ज़्यादा देते हैं। और ये लाशें दे के तो हमें भेजें तो भेजें, हम चले जाएंगे, लेकिन ये कि जो है ना हमारी लाशें घरों को जाएंगी, लेकिन हम अपने हुकूक जी बिल्कुल हुकूमती हठधर्मी और बेहिसी पर शिकवे किए जा रहे हैं। नबीना अफराद का कहना है कि 14 रोज से हुकूमत की जानिब से कोई भी संजीदा कोशिश जो है वो नहीं की गई है मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए भी आया भी है तो सिर्फ इसलिए आया है कि ये धरना खत्म करवा दिया जाए। ज़बानी यकीन दहाई पर धरना जो है वो खत्म करवाने का कहा गया था हुकूमत की जानिब से। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने भी नबीना अफराद से मुलाकात की थी और इन्हें कहा था कि आप लोग ये धरना खत्म करके अपने अपने घरों को जाएं, आपके जो मुतालबात हैं वो 1 माह की मोहलत हमें दें और उनमें हम देखेंगे कि इन मुतालबात का क्या करना है। मगर इन नबीना अफराद की जानिब से ये कहा गया था कि हमें तहरीरी जो यकीन दहाई है वो करवाई जाए, फिर हम ये धरना जो है वो खत्म करेंगे। इनका कहना है कि हुकूमती हठधर्मी और बेहिसी ने हमारे जो अज़ाइम है वो मजीद पुख्ता कर दी हैं और किसी सूरत भी हम मुतालबात मंजूर हुए बगैर ये धरना खत्म नहीं करेंगे। मुलाजमतों की मुस्तकिली, रोजगार की फराहमी, हिम्मत कार्ड के इजरा और जो माहाना नाबीना अफराद का खुसूसी अलाउंस है उसे 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का जो मुतालबात है ये नबीना अफराद कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात जायज़ हैं और हुकूमत जो है वो इन बात को फौरी तस्लीम करे। जी रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 37 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 10 और गैर कानूनी इस्तेमाल पर 27 कनेक्शन काट दिए गए हैं। कार्रवाइयों का मजीद अहवाल जानते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ईस्ट और वेस्ट रीजन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में मजबूरी तौर पर 37 सार्फिन के गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने बताया है कि मौसम में चूंकि तब्दीली हो रही है तो इस दौरान किसी इलाके में अगर गैस की किल्लत या कमी हो रही है तो उस पर सार्फिन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू किया है। तो कंप्रेसर चलाने की वजह से 10 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। दूसरी जानिब 27 ऐसे सार्फिन हैं जो कि मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट और टैरिफ की वायलेशन करते हुए गैस इस्तेमाल कर रहे थे, इनके भी कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। इब्तदाई जो रिपोर्ट बनाई गई उसके मुताबिक सार्फिन को 19 लाख रुपए के टी बिल चार्ज किए गए हैं। तो मजीद जो कार्रवाई है वो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने की रोशनी में की जाएगी। ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। MPA राशिद मिन्हाज की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर N124 के आबान अमीन में किया गया। अदील यूनुस, हमजा मकसूद, अहमद अली हाजी न्याजी की शिरकत। हाजी अमजद, राना अशरफ आसिम, अहमद मेयो ने भी शिरकत की। और मजीद अहवाल जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مرکزی دفتر N124 خیبان امین میں، جہاں پر MPA راشد منہاس کی جانب سے عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں نہ صرف انہوں نے اپنے اہل اہلکار سے مسائل سنے بلکہ ان کو فوری حل کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ سر، شہریوں کی، سائلین کی کثیر تعداد آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آ رہی ہے، کیسے ان کے مسائل حل کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ شروع سے ہی چل رہا ہے، جب سے سیاست کا آغاز کیا ہے رانا مبشر اقبال صاحب کی زیر سرپرستی، تو جتنے بزرگ میرے دوست حلقہ احباب سے آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب جو چیف منسٹر صاحبہ نے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے نام سے جو فنڈز دیے ہیں سبھی عوامی نمائندوں کو، تو ہمارے حلقے کے لیے بھی اور بلکہ پورے NA کے حلقے کے لیے NA 123 کے لیے جو فنڈز ملے ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچا کے انشاءاللہ ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل کروائیں گے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا MP کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ سینئر قیادت کی رہنمائی کے اندر اپنے حلقے اور تمام تر لاہور پنجاب کے حالات کو مزید سے مزید بہتر بنا کر دکھائیں گے۔ ارباز، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور بنالے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام YMCA میں ملکی اور غیر ملکی پینٹرز کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، بتائیے گا۔ جی، باغوں اور پھولوں کے شہر میں نمائشوں کا انعقاد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج لاہور بنالے فاؤنڈیشن اور YMCA کے اشتراک سے YMCA میں ایک فقید المثال نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں 30 سے زائد ممالک کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک سے آئے جو آرٹسٹ ہیں ان کے جو فن پارے اور ان کا آرٹ ورک جو ہے وہ مختلف ہالز میں یہاں پر نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ نمائش اسی کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں سیکرٹری جنرل YMCA ایمینول سرفراز سے، اور اس کے بعد دیگر سے بھی بات کریں گے۔ بتائیں گے آبجیکٹو کیا تھا اس کا؟ دیکھیں، اس کی مین تھیم جو سی یہ ہے وہ ہے پاکستان جس طرح کے ورسٹ افیکٹڈ ملکوں میں سے ہے کلائمیٹ چینج کی، تو کلائمیٹ چینج تو بیسکلی تو کلائمیٹ چینج پہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہمارے شہر کے معاملات ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ٹیک فار ایگزامپل کہ برڈز جو سی ہیں، آپ نے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آرٹسٹ نے سعید اختر صاحب کے بیٹے ہیں عثمان سعید، انہوں نے پینٹ کیے ہیں، اور اٹ واز ہز نمائش کے ذریعے پرندوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جی کہ پرندوں کی واپسی ہو، اور ہماری لائف میں جو پبلک سپیس ڈیزرو کرتے ہیں، جو برڈز اور جو وائلڈ اینیملز ہیں ان جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ پبلک سپیس، وہ ان کو دوبارہ ملے۔ آپ بتائیں گی کہ یہ کب تک جاری رہے گی اور اس کی خاصیت کیا ہے اس نمائش کی؟ کیونکہ نمائشیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں لگتی رہتی ہیں، لاہور بنالے فاؤنڈیشن کی اس نمائش کی کیا خاصیت؟ لاہور بنالے فاؤنڈیشن بیسکلی جو ہمارا بنالے ہے وہ ہوتا ہے پبلک کے لیے، پبلک سپیسز میں لگتا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی انٹری نہیں ہے۔ یہاں بیسکلی ہمارا مقصد آرٹ کو پبلک تک پہنچانا ہے، اس کو گیلری سے باہر نکال کے شہر اور لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اور ان کو ایک میسج دینا ہے۔ ہم ایکالوجیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اپنی ہسٹریز کی ایکالوجیز، اپنے کلچرز کی ایکالوجیز، اپنی وائلڈ لائف کی ایکالوجیز۔ راؤ دلشاد، بہت شکریہ۔